اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں زہر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ لانگ مارچ دوبارہ شروع ہونے جا رہا ہے اور پی ٹی آئی نے اعلان کر دیا ہے، عمران خان نے بتا دیا ہے کہ اپنے مقررہ وقت پر وزیر آباد سے شروع ہوگا۔ اب یہ اعلان ہوتے ہی حکومت کے پسو پڑ گئے ہیں اور اس وقت بہت ساری ایسی خبریں ہیں، کیونکہ یہ مہینہ ہم بار بار آپ کو بتا رہے ہیں کہ اہم ہوتا جا رہا ہے، اور جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں وہ جو بیرون ملک دورے پہ گئے ہوئے تھے، وہاں سے وہ سیدھے لندن یاترا کے لیے چلے گئے ہیں، کیونکہ اصل میں آپ کو معلوم ہے کہ اس پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے، وہ ڈیفیکٹو وزیر اعظم جو ہے وہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ وہیں سے ساری ہدایات دیتا ہے، اور شہباز شریف ایک منشی کی حیثیت سے ان سے ہدایات لے کر اپنے ملک کا نظام چلا رہے ہیں۔ اب وہ 2 دن وہاں ٹھہریں گے، کیونکہ ایک اہم ترین تعیناتی بھی ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے حوالے سے بھی اس وقت مارکیٹ میں، ملک بھر میں مختلف افواہیں اور مختلف فارمولہ جات جو ہیں وہ زیر بحث، زیر گردش ہیں، اور مختلف باتیں ہو رہی ہیں۔ اس میں کچھ باتیں ایسی ہو رہی ہیں کہ جو ہے موجودہ آرمی چیف کو جو ہے 7 مہینے کی ایکسٹینشن دے دی جائے، پھر کہہ رہے ہیں کہ 4 مہینے کی ایکسٹینشن دے دی جائے، پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈپٹی چیف تعینات کر دیا جائے، پھر یہ بھی ہے کہ اس میں جیسے ہی نئی حکومت آئے گی، اس حکومت کے الیکشن ہوں گے تو پھر وہ جو ہے آرمی چیف بھی روانہ ہوں گے اور پھر وہ نئی حکومت آئے گی اور پھر وہ بنائے گی۔ بہرحال 4 اور 7 مہینے کا جو فارمولہ ہے نا، اس میں کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے آرمی چیف کو نامزد کر دیا جائے کہ کون اس میں آئے گا۔ اب ڈپٹی چیف کے لیے بھی اس وقت ظاہر ہے کہ جو سینیارٹی بنیادوں پہ آ رہا ہے اسی کا نام آئے گا، اور پھر اور بھی مبینہ طور پر ایسی ریومرز چل رہی ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کہ جمہوریت کی بساط لپیٹ دی جائے گی، کوئی مارشاء اللہ ہوگا، ایسا ہوگا۔ اس طرح کی جو افواہیں ہیں وہ ایسی دشمن ساز فیکٹریاں جو ہیں وہ پھیلاتی رہتی ہیں تاکہ جمہوری ماحول کو نقصان پہنچے اور کسی نہ کسی طرح جمہوریت کی بساط کو لپیٹ دیا جائے۔ لیکن چونکہ ہمارا پارلیمانی نظام ہے اور ہمیں محسوس ہو رہا ہے، ایسے لگتا ہے کہ اس طرح نہیں ہوگا، مگر حالات کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، حالات کسی طرف بھی کروٹ لے سکتے ہیں، ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ وزیر اعظم جو ہے وہ ڈیفیکٹو وزیر اعظم کے پاس گئے ہیں، دونوں بھائی وہاں ملیں گے، مریم نواز بھی وہیں پہ ہیں اور وہ 2 دن وہاں پر ٹھہریں گے شہباز شریف۔ اب یہ دیکھیں کہ اس وقت ملک کے حالات کیا ہیں۔ ملک میں شدید سردی کی لہر آ گئی ہے، بارشیں ہو گئی ہیں، سیلاب سے متاثرہ لوگ جو ہیں وہ بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، کھلے آسمان تلے لوگ پڑے ہوئے ہیں، انہیں چھت کی ضرورت ہے، انہیں گرم کپڑوں کی ضرورت ہے، انہیں سردی کی شدت سے بچنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے وزیر اعظم جو ہیں وہ باہر کی یاتراؤں سے ہی نہیں فارغ ہو رہے ہیں۔ اب چونکہ وہاں پر ایک اہم تعیناتی ہونی ہے، اس کا بھی انہوں نے نواز شریف سے مشورہ کرنا ہے۔ پھر جو عمران خان کا اب لانگ مارچ چل کے آ رہا ہے اس کے بارے میں بھی انہوں نے سارا مشورہ جات کرنے ہیں۔ بھئی جب اگر آپ میں اہلیت نہیں تھی، آپ لوگ حکومت نہیں چلا سکتے تھے، مشورے ہی لینے تھے، تو آپ لوگوں نے رجیم چینج کی صورت میں کیوں حکومت سنبھالی؟ نواز شریف کو کیوں نہیں لے کر آئے ابھی تک؟ اور رہی صحیح کسر جو ہے وہ بھتیجی صاحبہ جو ہیں وہ بھی بیرون ملک بیٹھ گئی ہیں۔ اب آپ یہ بتائیں کہ ایک ذرا سے مشورے لینے کے لیے، جو کہ ملک کے فیصلے ملک کے اندر ملک کی حکومت کو، ملک کے اداروں کو کرنا چاہیے، یہ وہاں سے بیٹھ کر رہے ہیں۔ جو ایک شخص جو ہے وہ جو ملک میں نہیں آنا چاہتا، وہ ملک میں ہی نہیں آ رہا، اسے خوف ہے، اور وہ ایک ایسا جو ہے وہ فائدہ لینا چاہتا ہے پارلیمان کے ذریعے جس کے لیے عمران خان قطعی طور پر راضی نہیں ہے۔ وہ وہاں سے مشورے دے رہے ہیں۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ اس بھانمتی کے کنبے میں کوئی ایسا شخص ہی نہیں ہے جو کوئی فیصلہ ساز ہو۔ اس اب اہم تعیناتی کے سلسلے میں جو ہے آصف علی زرداری نے بھی خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ اس وجہ سے نون لیگ جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی پریشان ہے، اس سے ابھی فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ وہ کیا کرے گی یا کیسے کرے گی۔ اب جو اس میں ایک فارمولہ ہے وہ عمران خان کی خواہش کے نزدیک ترین ہے، کہ جیسے عمران خان نے کہا تھا کہ الیکشن تک جو ہے موجودہ چیف کو جو ہے وہ ایکسٹینڈ کیا جائے اور پھر نئی حکومت آنے والی جو ہے وہ معاملات آگے چلائے اور وہ دیکھے اور پھر وہ تعینات کرے اور پھر وہ اپنے 5 سال پورے کرے اور جمہوری نظام کو چلائے۔ بہرحال اب یہ جو سانجے کی ہانڈی ہے، جو مکس اچار ہے، مکس ہانڈی ہے، ان میں بھی جو ہے اختلافات ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے یہ کہیں ایک پیج پر نظر نہیں آ رہے ہیں، اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔
اب جو عمران خان نے ملک بھر میں تو احتجاج ختم کر دیا، لانگ مارچ بھی ان کا چلنا شروع ہو رہا ہے۔ فواد چودھری نے کہہ دیا ہے کہ اب لانگ مارچ کے راولپنڈی پہنچنے میں جو ہے کوئی رکاوٹ یا کوئی ٹائم ایکسٹینڈ نہیں ہوگا، اور نومبر کے تیسرے یا آخری ہفتے میں عمران خان جو ہے وہ راولپنڈی میں ہوں گے۔ راولپنڈی کے گرد و نواح میں پی ٹی آئی کے کارکنوں نے سڑکوں پر ٹینٹ لگا کر روڈوں کو بلاک کیا ہوا ہے۔ عوام کو مسائل درپیش ہیں، لیکن ابھی وہ اسلام آباد کو بھی بند کرنے کی ساری جو ہے وہ پلاننگ کر رہے ہیں، کیونکہ کے پی کے سے بھی فیصلے قافلے آ رہے ہیں، وہ بھی یہاں آ کر پڑاؤ ڈالیں گے۔ ادھر وزیر داخلہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ فلاں روڈ کھولی جائے، عوام کو مشکلات ہو رہی ہیں، یہ ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ احتجاج کرنا، مظاہرے کرنا، یہ وہ کرنا، یہ سارا کچھ جمہوریت کا حسن ہے۔ آپ بھی اپنے دور میں ایسا ہی کچھ کرتے رہے ہیں، آپ لوگ بھی لانگ مارچ لے کر آتے رہے ہیں، اس وقت بھی لوگوں کو مسائل درپیش ہوتے رہے ہیں، اور یہی کچھ ہوتا رہا ہے۔ آپ ذرا اپنی تاریخ کو دیکھ لیں، اپنے گریبانوں میں جھانک لیں، یہ سارا کچھ جو لانگ مارچ ہو رہا ہے، یہ دھرنا ہو رہا ہے، جو مسائل ہو رہے ہیں، صرف حکومت کی نااہلی کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اگر ایک شخص کہتا ہے کہ انتخابات کر دیں، انتخابات کے معاملات طے کر لیں، تو اس میں کون سی ایسی بری بات ہے؟ کون سا ایسا جو ہے کوئی اتر کے آئے گا کیٹو کی چوٹی سے جو فیصلہ کرے گا؟ آپ نے ملک میں رہ کے خود فیصلہ کرنا ہے۔ جب حکومت نہیں چل رہی ہے، جب مہنگائی عروج پر ہو رہی ہے، جب حالات کنٹرول نہیں ہو رہے ہیں، جب معیشت تباہ ہو رہی ہے، جب ڈالر بے قابو ہو رہا ہے، جب سارا نظام درم بھرم ہو رہا ہے، جبکہ آپ نے جمہوری نظام کو بھی ایٹ سٹیک پہ لگا دیا ہے، تو آپ ملک میں بیٹھیں، ملک میں رہیں، اور حکومت جب نہیں چل رہی ہے تو اس کے حوالے سے فیصلہ کریں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے انتخابات چاہیے ہیں، وہ بھی صاف اور شفاف انتخابات چاہیے ہیں۔ یہ ایک جینون مسئلہ ہے، یہ ایک جینون ڈیمانڈ ہے، اس میں کوئی ایسی ہیزیٹیشن نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو تسلیم نہ کیا جائے۔ کون نہیں چاہتا کہ شفاف الیکشن ہو؟ مگر چونکہ آپ کو پتا ہے جو اس وقت رجیم چینج میں یہ امپورٹڈ حکومت بیٹھی ہوئی ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس وقت الیکشن ہوں گے تو عمران خان جو ہے وہ کلین سویپ کرے گا، پورا ملک اس کے ساتھ ہے۔ اس وقت عوام اس کے ساتھ ایسے کھڑی ہے جیسے لوہے کی سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ پنجاب حکومت کے بارے میں جو مختلف ریومرز چل رہی تھیں، وہ بھی پرویز الہی نے کلیئر کر دی ہیں، اور انہوں نے بلٹ پروف کنٹینر تیار کر رہے ہیں عمران خان کے لیے، جو اوپر جہاں کھڑے ہوں گے، جہاں ان کا ڈائس ہوگا، وہ بلٹ پروف ہوگا، اور وہ یہاں پر بحفاظت طریقے سے جو ہے وہ پنڈی پہنچیں گا۔ جو جتنا لانگ مارچ ہے، سائیڈوں پر سنائپرز لگے ہوں گے، رینجرز لگے ہوں گے، اور سنائپرز کی ڈیوٹی ہوگی، اور انتہائی سیکورٹی کے انتظامات ہوں گے کہ اب خدا نخواستہ کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ چونکہ عمران خان آپ دیکھیں ایک ملکی سطح کا نہیں، قومی سطح کا لیڈر ہے، وہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے۔ امریکہ نے بھی اس کے حملے کی جو ہے وہ مذمت کر دی ہے۔ جان سب کی قیمتی ہے، آپ جو مرضی کر لیں، جس کے ساتھ جیسے مرضی کریں، قید و بند کریں، مگر جان لینا جو ہے وہ کہیں کا بھی انصاف نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو کی جان لے لی گئی، کیا ہوا؟ زندہ رکھتے، جیل میں رکھتے، اپنے طبعی موت مرتا، مگر نہیں، ایسے اذہان کو جو ہے ذہین ترین جو لوگ ہیں ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، صرف اپنی ذاتی ہوس اور حکومت کی ہوس کے لیے، اقتدار کے لیے۔ جس نے جو غلط کیا ہے، جو کرپشن کی ہے، جو خزانہ کھایا ہے، جو ملک کو لوٹا ہے، جو ملک کو نقصان پہنچایا ہے، جو کچھ بھی کیا ہے، منی لانڈرنگ کی ہے، چاہے لانچوں کے ذریعے پیسہ گیا ہے، جس کے ذریعے بھی گیا، جو بھی کرپشن کی ہے، اس کو سزا تو ملنی چاہیے۔ غریب عوام جو ہے اس وقت ترس رہی ہے 2 وقت کی روٹی کے لیے۔ مہنگائی اتنی عروج پر پہنچ چکی ہے کہ آپ 2 وقت کا روٹی کھانے کا سوچ ہی سکتے ہیں۔ گو کہ روٹی جو نان ہے وہ 20 سے 25 روپے کا ہو گیا ہے، مگر اس کا وزن اتنا ہلکا ہے کہ آپ 2-4 نوالے بنائیں تو روٹی ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی ملک میں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کوئی چیکنگ نہیں ہے، سب اپنی مرضی کے ہیں، ہر ایک نے اپنا اپنا قانون، اپنے اپنے ریٹ بنائے ہوئے ہیں۔ ایک دکان پر جائیں تو کچھ ریٹ ملتا ہے، دوسری دکان پر جائیں تو کچھ ریٹ ملتا ہے۔ انتظامیہ جو ہے فلاپ ہو چکی ہے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ حکمرانوں کو جو ہے اس وقت اپنی پڑی ہوئی ہے، وہ حکومت بچانے کے چکروں میں ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ان کی حکومت بچے، مگر اس حکومت کے بچنے میں ملک اور قوم کا نقصان ہے۔ ہماری ترقی جو ہے وہ مفقود ہو چکی ہے، ہمارا زر مبادلہ جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے، ہماری معیشت کا جنازہ نکل چکا ہے، ہماری امپورٹ ایکسپورٹ ختم ہو چکی ہے، ہماری پروڈکشن فصلوں کی پیداوار ختم ہو چکی ہے، ہمارے ملازمت کے جابز کے سارے ذرائع ختم ہوتے جا رہے ہیں، ہماری صنعتیں، ہماری ٹیکسٹائل بند ہو گئے ہیں، ہمارا تعلیمی نظام تباہ و برباد ہو گیا ہے، نوجوان نسل اس وقت سڑکوں پر ہے۔ آخر کون اس کا ذمہ دار ہے؟ ان کو کون صحیح راستہ دکھائے گا؟ اگر ایک لیڈر جس نے 26 سال سے قوم کو ایک سبق پڑھایا ہے، اب وہ قوم ازبر کر چکی ہے، وہ آپ کے چہرے جان چکی ہے، تو اس وجہ سے وہ اب عمران خان کے پیچھے ہے۔ دیکھیں اتنی گندی، اتنی پراگندہ سیاست جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے کہ جیسے اعظم سواتی کی ویڈیو نکالی، پھر پرویز رشید کی ویڈیو نکالی، اور اب مزید وہ جو ہے سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ جو ہیکر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ عمران خان کی ویڈیو کو بھی ریلیز کر دیا جائے۔ یہ گندی سیاست کہیں اور دنیا میں ایسے ہوتی ہے؟ کہیں بھی نہیں ہوتی۔ کسی کی پرائیویسی میں کیوں دخل اندازی کی جاتی ہے؟ یہ سخت نقصان دہ ہے اور یہ قوانین کے خلاف ہے کہ جب کوئی بھی ایسے کرتا ہے، اس سے جمہوریت کو بھی نقصان ہوتا ہے، آپ کی لیڈرشپ کو بھی نقصان ہوتا ہے، آپ کے نظام کو بھی نقصان ہوتا ہے، آپ کی بیرونی دنیا میں جو ہے وہ ساکھ بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اتنے نہج تک نہیں جانا چاہیے، بلو دا بیلٹ نہیں جانا چاہیے کہ جہاں سے واپسی نہ ہو، مگر اس وقت حالات جو ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ چکے ہیں۔ ہم نے آپ کو اہم ترین تعیناتی کے بارے میں بتایا، ہم نے آپ کو سیاسی حالات کے بارے میں بھی بتا دیا، اور پھر ہم نے آپ کو لانگ مارچ میں بتایا اور بتا دیا کہ جو امپورٹڈ وزیر اعظم ہے وہ ڈیفیکٹو وزیر اعظم کے پاس گیا ہے، 2 دن کے بعد وہ مشورہ کرے گا اور کہتے ہیں کہ آنے کے بعد اعلان ہو جائے گا۔ ادھر آرمی چیف کی آخری ملاقاتیں جو ہیں، الوداعی ملاقاتیں جو ہیں وہ جاری ہیں، وہ جاری و ساری ہیں، وہ ملاقات کر رہے ہیں۔ بہرحال انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میں جو ہے آگے مزید کوئی ایکسٹینشن نہیں لوں گا، مگر حالات کے بارے میں ابھی بیفور ٹائم کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ یہی نومبر ہے، اسی نومبر میں ہی فیصلہ ہونا ہے، اور ہمارے ذرائع کے مطابق، ہماری خبر کے مطابق جو ہے نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ میں متوقع جو ہیں وہ انتخابات ہیں، انتخابات ہو جائیں گے۔ حکومت کو واضح طور پر بتا دیا ہے کہ اپنے مسائل جو ہیں وہ خود حل کریں، اداروں کو الگ رکھیں، اداروں کو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حکومت کو بتا دیا ہے کہ وہ کیا کیا چیزیں کرے اور کسا کرے، اور آ کر وہ انتخابات کا اعلان کرے۔ اب جو بھانمتی کا وزیر اعظم ہے، جو امپورٹڈ وزیر اعظم ہے، وہ یہی ساری چیزیں جو ہے اپنے بڑے بھائی ڈیفیکٹو وزیر اعظم سے مشورہ کرنے گیا ہے، اور وہ آئے گا اور پھر وہ اعلان کرے گا، اور اس کے بعد رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا۔ اتنے عرصے میں جو ہے لانگ مارچ بھی جو ہے وہ پنڈی پہنچ جائے گا۔ عمران خان خود اس لانگ مارچ میں موجود ہوں گے۔ آپ پھر خود سوچ لیں، جب قوم کا کپتان ان کے درمیان میں ہوگا تو اس وقت قوم جو ہے وہ کہاں پر ہوگی، کتنی بفری ہوئی ہوگی۔ جہاں کپتان کہے گا، جیسے لیڈ کرے گا اسی طرح قوم چلے گی، لیکن وہ بار بار ایک بات کہہ رہا ہے کہ ہم قانون اور آئین کے مطابق چلیں گے، ہم کوئی غیر قانونی کام نہیں کریں گے، لیکن امپورٹڈ حکومت بار بار اسے دھکیل رہی ہے کہ وہ غیر قانونی کام کرے، لیکن وہ اس بات پر بضد ہے پی ٹی آئی والے کہ ہم نے قانون اور آئین کے مطابق چلنا ہے۔ جب دھرنا آ جائے گا، اسلام آباد چاروں طرف سے چوک ہو جائے گا، تو پھر حالات مختلف ہو جائیں گے اور حکومت کے لیے مجبوری ہو جائے گی کہ وہ مجبوراً جو ہے پھر معاملات کو مانے، مطالبات کو تسلیم کرے اور انتخابات کا اعلان کرے، کیونکہ اس کے بعد اس کے پاس امپورٹڈ حکومت کے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں رہ جائے گا جہاں سے وہ فرار حاصل کر سکے یا مزید جو ہے وہ اقتدار کی کرسی پر براجمان رہے۔ یہاں پر وزیر داخلہ سے ہم یہ ضرور گزارش کریں گے کہ وہ ذرا ٹھنڈا ٹھنڈا کھائیں، ہولا ہولا ہلکا ہلکا ہاتھ رکھیں، بہت تیز مت چلیں، کیونکہ اگر آج حکومت میں ہیں کل اپوزیشن میں بھی ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجئے، اپنا خیال رکھیے گا، ساتھ اپنے اس چینل کا بھی ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، یہ آپ کا اپنا چینل ہے۔ اللہ حافظ۔